ابر کوثر پہلا بند۔ ہے بلندی سے فلک بوسے نشیمن میرا، ابر کوثر ہوں گل پاش ہے دامن میرا۔ کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، شہر و ویرانہ میرا، بحر میرا، بن میرا۔ کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو، سبزہ کوہ ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ابر کوثر یعنی پہاڑ کا بادل، فلک بوس یعنی آسمان کو چومنے والا یا بہت بلند، نشیمن یعنی ٹھکانہ یا مسکن، گل پاش پھول بکھیرنے والا، گلزار جہاں گلاب کے پھول زیادہ ہوں یا باغ، بن یعنی جنگل، سبزہ کوہ پہاڑ پر اگا ہوا سبزہ، مخمل کا بچھونا مراد نرم آرام دہ بچھونا۔ تشریح۔ اقبال کی یہ نظم بھی مناظر فطرت کی آئینہ دار ہے۔ یہاں انہوں نے جو خوبصورت منظر نگاری کی ہے وہ انتہائی طور پر قابل داد ہے۔ پوری نظم بلند و بالا پہاڑوں پر چھائے ہوئے بادلوں کے مکالموں کی آئینہ دار ہے۔ بادل برستے ہیں تو کھیت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، کاشتکاری کے عمل میں کسان ان سے استفادہ کرتا ہے، باغوں میں پھلوں اور پھولوں کی کاشتکاری بھی ان کے بغیر ممکن نہیں۔ نظم کے تمام اشعار میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں ابر کوثر مکالمہ کرتا ہے کہ میری مستقل بود و باش تو آسمانوں کو چھونے والے بلند و بالا پہاڑوں پر رہتی ہے، لیکن زمین پر پھول بکھیرتا رہتا ہوں، یعنی جب تک نہ برسوں پھولوں کو نمود ممکن نہیں۔ کبھی صحرا میں برستا ہوں اور کبھی باغوں پر بارش برساتا ہوں۔ اس اعتبار سے شہروں کے علاوہ ویران مقامات اور کبھی جنگل پر بھی میرا تسلط رہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب بادل برستے ہیں تو زمین پر موجود تمام مقامات کو سیراب کرتے ہیں۔ ابر کوثر کہتا ہے کہ کبھی پہاڑوں کی وادیوں میں برستا ہوں تو وہاں اگا ہوا سبزہ جو مخمل کی مانند ہوتا ہے وہی میری آماجگاہ بن جاتا ہے۔ ابر کوثر دوسرا بند۔ مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درفشاں ہونا، ناکائے شاہد رحمت کا خودی خواں ہونا۔ غم زدائے دل افسردہ دہقاں ہونا، رونق بزم جوانان گلستاں ہونا۔ بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں، شانہ موجہ سرسر سے سنور جاتا ہوں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ در افشاں موتی بکھیرنے والا، ناقہ اونٹنی، شاہد رحمت رحمت کا محبوب، مراد رحمت، خودی خواں یعنی قافلے کے اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے خاص قسم کے اشعار پڑھنے والا، غمزدہ یعنی دکھ مٹانے والا، دل افسردہ یعنی بجھا ہوا یا مایوس دل، دہقان یعنی کسان، جوانان گلستان مراد پھول، گیسو یعنی زلفیں یا سیاہ رنگ کی طرف اشارہ، رخ ہستی یعنی زندگی یا دنیا کا چہرہ، موجہ سرسر یعنی آندھی کی لہر، سنور جانا مراد سلیقے سے سمٹ جانا۔ تشریح۔ اس بند میں بھی ابر کوثر پہلے بند کے تسلسل کے ساتھ یوں مکالمہ کرتا ہے کہ قدرت نے مجھے بارش کی بوندوں کی شکل میں زمین پر موتی برسانا سکھایا ہے کہ یہ بوندیں موتیوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ میں جب برستا ہوں تو ان لمحات میں بوندوں کے گرنے سے جو خوبصورت اور دلکش آوازیں پیدا ہوتی ہیں ان کو رحمت باری کے لیے نغمہ سرائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور جب خشک و بنجر کھیتوں پر برستا ہوں تو ان کی آبیاری سے کسانوں کے مردہ دل مسرتوں اور خوشیوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور جب باغوں پر برستا ہوں تو وہاں پھلوں اور پھولوں پر تازگی اور شباب جھلک اٹھتا ہے۔ میرا وجود تو حیات و کائنات کے لیے ایک دل خوش کن حیثیت کا مالک ہوتا ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو مجھے یکجا ہو کر زمین پر برسنے اور اسے نکھارنے میں مدد دیتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ
کہ بادل جب برستے ہیں تو نہ صرف یہ فصلوں کی کاشت میں اضافہ ہوتا ہے، باغات میں پھل پھول کو زندگی اور نمو بخشتے ہیں، بلکہ زمین کے حسن و زیبائش کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ابر کوثر، تیسرا بند۔ دور سے دیدہ امید کو ترساتا ہوں، کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں، سیر کرتا ہوا جس دم لب جو آتا ہوں، بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں، سبزہ مزرع نوخیز کی امید ہوں میں، زادہ بحر ہوں پروردہ خورشید ہوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ دیدہ امید یعنی وہ آنکھیں جو بارش کی آس لگائے ہوئے ہوتی ہیں، لب جو ندی کا کنارہ، بالیاں یعنی بالی کی جمع یا کانوں کے بندے، مزرع یعنی کھیتی، نوخیز یعنی نئی نئی اگی ہوئی، زادہ بحر یعنی سمندر کی اولاد، پروردہ خورشید یعنی جسے سورج نے پالا ہو۔ تشریح۔ اس بند میں ابر کوثر یوں مکالمہ کرتا ہے کہ پہلے بیان کے بعد صف اگر میں کسی بستی پر سے برسے بغیر گزر جاتا ہوں تو جو کسان اور باغبان میرے برسنے کے منتظر ہوتے ہیں وہ نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس عالم میں رحمت باری کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ ان کی امیدیں تشنہ رہ جاتی ہیں اور میرے برسنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر جب کسی ندی پر زور و شور کے ساتھ برستا ہوں تو اس کے پانی میں بھنور سے پڑنے لگتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے دم سے تازہ اگی ہوئی فصلیں اور باغوں کے سبزہ زار قائم ہیں۔ میں ان کے لیے امید و آس کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں سمندر سے پیدا ہوا ہوں اور سورج نے میری پرورش کی ہے۔ فطری اور سائنسی اصولوں کے مطابق سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے، پھر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے اس نکتے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ابر کوثر، چوتھا بند۔ چشمہ کوہ کو دی شورش قلزم میں نے، اور پرندوں کو کیا محو ترنم میں نے، سر پہ سبزے کے کھڑے ہو کے کہا قم میں نے، غنچہ گل کو دیا ذوق تبسم میں نے، فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے، جھونپڑے دامن کوثر میں دہقانوں کے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ شورش قلزم یعنی سمندر کا سا اونچا شور، محو ترنم مراد چہچہانے میں مصروف، قم یعنی اٹھ کھڑا ہو، ذوق تبسم یعنی مسکرانے یعنی کھلنے کا شوق، شبستانوں جمع شبستان یا رات گزارنے کی جگہ، دامن کوثر یعنی پہاڑ کا پہلو۔ تشریح۔ آخری بند میں ابر کوثر یوں گویا ہے کہ پہاڑوں سے برآمد ہونے والے چشموں کو میں نے ہی سمندر جیسا جوش و خروش عطا کیا، میرے سبب ہی گرمی کے مارے پرندے سکھ کا سانس لے کر نغمہ سرا ہوتے ہیں، میری وجہ سے ہی پامال اور مرجھایا ہوا سبزہ پھر سے لہلہانے لگتا ہے، اور یہ میں ہی ہوں کہ جب باغوں پر برستا ہوں تو غنچے چٹک کر خوشنما اور خوشبودار پھولوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی میرے بغیر یہ سب کچھ ممکنات سے نہیں، میرے ہی فیض و برکت سے پہاڑوں کے دامن میں کسانوں کے جھونپڑوں میں بھی رونق آ جاتی ہے، اس لیے کہ میرے سبب ان کی کھیتیاں لہلہاتی ہیں اور انہیں خوشحالی عطا کرتی ہیں، میں ان کے لیے مسرتوں کا باعث بنتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکیں۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.